پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ چاروں حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں اور ان چاروں حروف کا تعلق ہونٹ کے ساتھ ہے. پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے. اب اس کے بعد دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے حرف میم کا خاص وہ مقام کیا ہے کہ جہاں سے حرف میم ادا ہوتا ہے. اس کو دیکھیے گا. حرف میم کی ادائیگی کی جگہ دونوں ہونٹوں کی خشکی والی جگہ، دونوں ہونٹوں کی خشکی والی جگہ سے حرف میم ادا ہوتا ہے. میں نے آپ کو چارٹ بھیجے ہیں. ایک صوتی ترتیب ہے، یعنی نورانی قاعدے کے اندر جو ترتیب لکھی ہوئی ہوتی ہے، نورانی قاعدے کے اندر حروف تہجی کی جو ترتیب لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ الف با تا سا سے ہے، لیکن مخارج کی جو ترتیب ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. میم با واو فا. سب سے پہلے میں اس کا مخرج پڑھیں گے، اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے. یہ جو خاص ترتیب آپ کو حروف لکھے ہوئے میں نے بھیجے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک نظم ہے، نظم پوئم، ایک نظم ہے اردو میں. اگر ہم اس نظم کو خود بھی یاد رکھیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، تو ہمارے لیے مخارج کو ذہن میں رکھنا آسان ہوگا. مخارج کو ذہن میں رکھنا آسان ہوگا. اس نظم کے اندر پورے مخارج نہیں آتے. میں پوری بات عرض کر دوں. اس نظم کو جو انشاءاللہ آپ کو اس گروپ کے اندر سینڈ کر دی جائے گی، اس نظم کا انداز یہ ہے کہ اس میں مخارج کو ذہن نشین کرنا، یاد رکھنا، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کا ہنٹ اور اشارہ موجود ہے اس نظم کے اندر. وہ نظم آپ کے انشاءاللہ اسی کورس کے اسی جو ہے نا وہ گروپ کے اندر شیئر کر دی جائے گی کہ حرف با، میم اور واو اور فا، یہ چاروں حروف کا تعلق ہونٹ سے ہے. تو اس کے اندر نظم کا پہلا شعر بھی یہی ہے، ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با وا فا. پوری پوئم انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کون کون سا حرف کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، کون سے حرف کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، کون سے حروف کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے. نظم کے اندر تھوڑا سا آپ کو اشارہ مل جائے گا، لیکن بہرحال یہ آپ کو الگ الگ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے، میم کی ادائیگی کی جگہ کیا ہے. یہ آپ کو الگ سے ذہن میں رکھنا ہے کہ میم ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو دیکھیں. اگر آپ اپنا منہ بند کرتے ہیں، منہ بند کرتے ہیں تو منہ کے ایک ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہے جو تر حصہ ہے، جس کے اوپر تھوک لگا رہتا ہے، اور ایک ہونٹ کا وہ باہر والا حصہ ہے جو باہر سے دکھنے والے کو نظر آتا ہے. باہر سے دیکھنے والا آپ کے ہونٹوں کے جو باہر والی جگہ ہے اس کو دیکھتا ہے. اس جگہ کو ہونٹوں کا خشک حصہ کہتے ہیں. خشک حصہ. ان دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو آپس میں ملائیں تو میم ادا ہوتا ہے. اب اس کی مشق کیسے کرنی، مشق کرنے کا بھی ایک خاص اسپیسیفک طریقہ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کروں گا. وہ مشق کرنے کا طریقہ آپ نے دہرانا ہے. بار بار اس حرف کو، ایک ہی حرف کو بار بار اس مشق کے اندر جب پڑھا جاتا ہے تو ہماری زبان پر وہ حرف چڑھ جاتا ہے، آسانی سے نکالنا ممکن ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ذرا دہرائیے گا. میں آج آپ کو صرف اس مشق کے لیے ایک دفعہ دہرا کے دکھاؤں گا، پھر آپ کو انشاءاللہ گروپ میں وہ طریقہ بھی سینڈ کر دیا جائے گا. ذرا میرے ساتھ دہرائیے. ہم نے اس کی مشق کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے میم کو ساکن کر کے اس سے پیچھے زبر زیر پیش والا حمزہ لانا ہے. میرے ساتھ دہرائیں ذرا. ام. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا میرا میم وہیں سے نکل رہا ہے جہاں سے مجھے بتایا گیا ہے، اور میم کے نکلنے کی جگہ کیا بتائے گی، دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ. اور طریقہ کیا ہوگا، جب ہم ام پڑھیں گے، ام میم ساکن پیچھے زبر زیر پیش والا حمزہ لا کر اس کو ادا کریں گے، تو جہاں ہماری آواز بند ہو اس وقت ہماری وہی جگہ ہو آواز بند ہونے کی جو ہم نے یہاں پڑھی ہے مخارج میں. اگر اسی جگہ پر ہماری آواز بند ہوتے وقت ہمارے ہونٹ اسی طرح مل رہے تھے جیسے میم میں ملنے چاہیے، جیسے ہم نے مخرج پڑھا ہے، تو پھر میرا میم ٹھیک ہے. اور اگر میرا ہونٹ آپس میں مل نہیں رہے، میرے ہونٹ آپس میں مل نہیں رہے، خشکی والی جگہ آپس میں نہیں مل رہی آواز بند ہوتے وقت، تو پھر میری ادائیگی درست نہیں ہے. اس بات کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے. اگر دونوں ہونٹوں کو بند کرتے ہوئے میم کو ادا کرتے ہوئے جب میں آواز بند کرتا ہوں میرے دونوں ہونٹوں کے خشکی والا حصہ مل رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ میرا میم درست ادا ہو رہا ہے. اگر دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ نہیں مل رہا تو پھر میم کی ادائیگی درست نہیں ہے. میرے ساتھ ذرا اس کی مشق کیجئے. ام، ام، ام. ہونٹوں کی تری والا نہیں، خشکی والا حصہ ملانا. اگر تری والا حصہ ملائیں گے تو وہ با کیا مخرج ہے، با کی جگہ ہے نکلنے کی. اب، اب، اب وہ با کی جگہ ہے. ابھی ہم نے میم کو پڑھنا ہے بس. ام، 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 ما، می، مو، ما، می، مو، ما ولی ما، من ولی مم، ممی من الممامم، ما من ولی ماما،
یہ پورا مشق کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے. مختلف قرآن نے مختلف اس طرح کی گردانیں مختلف اس طرح کے انداز اپنائے ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقہ کار کے مطابق اگر ہر حرف کی مشق کر لیں تو جس طرح وہ حرف قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ ساری ایک دفعہ آپ کی زبان سے وہ جگہ نکل جاتی ہے. آپ کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ان حروف کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ چند دفعہ اس گردان کو اس بات کو دہرائیں گے تو آپ کے منہ پر چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو آج ہم نے میم کی جو ہے نا وہ مشق کی ہے, اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. دوسرا حرف ہمارے سامنے با ہے. با با کہاں سے نکلتا ہے؟ ہونٹوں کی تری والے حصے سے. ہونٹوں کی تری والا حصہ, گیلا حصہ ہونٹ کا, اس سے با نکلتا ہے. با نکلتا ہے. اس کو ذرا نکال کے دیکھیے اب. اچھا, اس کو با کو نکالتے وقت دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو اگر آپ ملائیں گے تو غلط کریں گے. با نکالتے وقت ہونٹوں کی صرف تری والا حصہ ملے گا. اب, 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 با, بی, بو, با, بی, بو, با والی با, باؤں والی بب, بو ببی من المبابمی, با باؤں والی بابا. یہ اس کی ایک مشق کا طریقہ ہے. اسی طرح حرف واو ہے. واو ہونٹوں کو گول کرنے سے واو نکلتا ہے. او, او, ایو نہیں ہوتا عربی زبان میں, ایو استعمال نہیں ہوتا, زبر اور پیش کے ساتھ بس او استعمال ہوتا ہے. او, او, وا, وی, دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو نکالا جائے گا. دونوں ہونٹوں کو گولائی میں لانا ہے. وا, وی, وو, وا, وی, وو, وا والی وا, واؤں والی واو, وو واوی من المواومی, وا واؤں والی وا وا. اگلا ہمارا حرف ہے فا. فا. فا کہاں سے نکلے گا؟ فا کہاں سے نکلے گا؟ اوپر والا ہونٹ, اوپر والے دانت جسے ثنایا علیہ کہتے ہیں, اوپر والے دانت اور نیچے کے ہونٹ کا درمیان والا حصہ, خشکی اور تری کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے, ہونٹ کا پیٹ کہا جاتا ہے اسے, نیچے والے ہونٹ کا درمیان والا حصہ. اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں اگر رکھیں ثنایا علیہ کا سرا, نیچے والے ہونٹ کے درمیان والے حصے پر رکھیں تو اس سے فا ادا ہوتا ہے. اف, ذرا نکالیے دیکھیے. اف, 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 فا, فی, فو, فا, فی, فو, فا والی فا, فاؤں والی فف, فو فافی من المفافمی, فا فاؤں والی فا فا. یہ چار حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹ کے ساتھ ہے. ہونٹ سے یہ نکلتے ہیں چاروں, اس لیے انہیں حروف شفویہ بھی کہتے ہیں. شفت عربی زبان میں ہونٹ کو کہا جاتا ہے. ہونٹ سے بس یہ چار حروف ہی نکلتے ہیں, بس ہونٹ سے باقی کوئی حرف نہیں نکلتا. یہ چار حروف کا تعلق ہونٹ کے ساتھ ہے. آگے پھر حروف ہیں جن کا تعلق زبان کی نوک کے ساتھ ہے, پھر حلق کے ساتھ ہے, پھر دیگر حروف ہیں. انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. سبق کے حوالے سے کوئی بات پوچھنے والی ہو تو فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.